رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ دو باتیں اس میں، ایک مولا اور ایک علیہ السلام۔ دیکھیں بھائی بات سنیں، ایک ٹائٹل وہ ہے، اعزاز وہ ہے جو میں آپ کو دوں، ایک وہ ہے جو میرے استاد آپ کو دیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت آپ کو دے۔ تو سب سے اچھا ٹائٹل کون سا ہے؟ جو اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ٹائٹل دیا؟ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے جب غدیر میں یہ فرمایا نا جس کا مولا، تو آج اگر 1500 سال بعد ہمدرد کراچی میں بیٹھ کر یہ اقرار کرتا ہے علی میرا مولا ہے، تو یہ ہو میں شامل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ عتیق الرحمان علوی صاحب اقرار نہیں کرنا چاہتے تو وہ ہو میں شامل نہیں ہے۔ یہی بات، اتنی سی بات ہے۔ ہو رسول نے لگا کر مولا ہو من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا کسی زمانے میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ آج میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو ایسی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا حقیقی معنوں کے اندر کبھی کسی کا سر میں درد ہو جانا۔ ایک تو وہ ہے ہم محاورے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میرے سر میں درد ہو گیا تمہاری بات سن کے، اور ایک وہ ہے کہ جو حقیقی معنوں کے اندر باقی جب سے میں نے یہ سنا ہے تو سر میں درد ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیفیت کا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا میرے ساتھ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ کلپ، کہ یہ خاص طور پر جو وہابی اور خارجی طبقہ ہے، یہ جب اہل البیت علیہ السلام کے بغض کے اندر یہ کیسی کیسی تعویلات کرتے جاتے ہیں، مطلب آپ ان کو سنتے جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور کس طرح سے بدل رہے ہیں یہ، یعنی گفتگو کو اور ان موضوعات کو جو اہل البیت علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اس سے اس مذہبی طبقے کے جو چہرے سے پردہ ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے کہ کیوں اس طرح یہ ان باتوں کے اندر تعویلات کر رہے ہیں، اور اسی من گھڑت تعویلات، ایک تو ہوتی ہے نا چلو بنا رہے ہیں کچھ ہاتھ پیر بنا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ جو ہے نا وہ قمیض بنائے جا رہے ہیں، تو کچھ ہاتھ بازو کچھ سی رہے ہیں اور سیٹنگ کر رہے ہیں سب چیزوں کی۔ یہ تو بے تکی قسم کی، اور ایسی بے تکی قسم کی تعویلات کہ جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، بے سر و پا۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرے خیال میں ایک وہابی مولانا ہے، اور جب سے میں نے ان کی بات سنی ہے، اور بات کیا ہے امام علی علیہ السلام کو مولا کہنے کے حوالے سے، تو جب اس حوالے سے مثلا کسی حوالے سے جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو پھر یہ آگے سے جوابات کیا دیتے ہیں وہ سنیں، اور ان کی آج کی گفتگو سنیں کہ امام علی کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ غالباً یہ وہابی مولوی ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پہ میں تبصرہ کروں گا۔ اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیلی گفتگو کروں، میرا اکثر وقت مطالعے کے اندر اور لکھنے کے اندر گزرتا ہے، اور مطالعہ کرنے کے وقت میں، تو یہ میں اس لیے کہ بیٹھے ذہن میں آ گیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور آپ دیکھیں کہ یہ مطلب کس درجے کی رقیق تعویلات ہے، کمزور گفتگو ہے، اندازہ کریں۔ کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ دو باتیں اس میں، ایک مولا اور ایک علیہ السلام۔ دیکھیں بھائی بات سنیں، ایک ٹائٹل وہ ہے، اعزاز وہ ہے جو میں آپ کو دوں، ایک وہ ہے جو میرے استاد آپ کو دیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت آپ کو دے۔ تو سب سے اچھا ٹائٹل کون سا ہے؟ جو اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ٹائٹل دیا؟ رضی اللہ عنہ۔ پورے قرآن میں بار بار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لفظ بولا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائٹل ہے ہم اسے چھوڑ دیں اور دوسرا ٹائٹل سمجھے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، یہ ہماری کم عقلی تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہ ٹائٹل دینا ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ بیٹھ گئے بس چند منٹ کے لیے، جو اللہ رب العزت نے ٹائٹل دیا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ تو ہمیں یہ دینا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ مولا کہنا۔ اچھا، قرآن مجید احادیث کو اس میں انہوں نے جو پہلی بات کی، میں اس کا آپ کے ساتھ گفتگو کرتا چلوں، پھر جو اگلی بات کر رہے ہیں پھر اس پہ بات کروں گا۔ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہی ٹائٹل استعمال کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اول تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جہاں پر بھی یہ کلمات آئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے، سورہ بینہ کے اندر ہے اور دیگر مقامات کے اوپر، تو یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر اس شخص کے ساتھ کہ جو نیکی اور بر و تقوی رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے لیے نام ہے کہ رضامندی کا، رضوان ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی یعنی جنت، رضوان، اللہ اس شخص سے راضی ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، ایمان عمل صالح کرتا ہے، اور اس کے وہ لوگ بھی حقدار ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں مومنین تھے، بلا شک و شبہ وہ بھی حقدار ہیں اس رضا الہی کی
اور اللہ کی جانب سے رضوان کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں تھے، آپ کے خادمین ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے جانثار ہیں، آپ پر ایمان لانے والے، وہ بھی رضی اللہ عنہ، ان کے لیے وہ ٹائٹل ہے، ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ورضوا عنہ۔ اور آج کے بھی مثلا آپ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ ان کے نام کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ۔ اس طرح یہ اپنے اکابر کے لیے تو لکھتے ہیں، بلکہ اس پر ہمارے استاد محترم علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ، ان کا ایک فتویٰ موجود ہے رضی اللہ عنہ لگانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے لیے بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، بلکہ بہت ساری تقاریر کے اندر ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو رضی اللہ عنہ یہ صحابی غیر صحابی سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کے لیے جو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ چلے اس شخص کے لیے وہی جملہ استعمال کرنا چاہیے ہر ایک کے لیے کہ جو قرآن نے جس طرح استعمال کیا، جو ٹائٹل دیا ہے، تو لہٰذا رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے صحابہ کو۔ بھئی صحابہ کے لیے تو آپ رضی اللہ عنہ کہیں، لیکن امام علی علیہ السلام اہل البیت میں سے ہیں۔ اہل البیت الگ مقام و مرتبہ ہے، مطہرین ہے اہل البیت۔ صحابہ کرام اور اہل البیت میں یہ فرق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہرین ہیں، ان کو رسول اللہ نے مطہر قرار دیا، چادر ان کے اوپر اڑائیے، کسی صحابی کو چادر میں نہیں لکھا۔ ہاں، صحابہ کا مقام ان کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کہیں، اور میں اس کا قائل ہوں امام علی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن علیہ السلام منع نہیں کر سکتے۔ جب آپ علیہ السلام منع کریں گے تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اہل البیت میں سے ان کو آپ علیہ السلام بھی کہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہیں۔ ویسے رضی اللہ عنہ بھی کہنا چاہیے امام علی کو، تمام صحابہ کرام کو جو رسول اللہ کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ اگر اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہی استعمال کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ ٹائٹل، بلکہ قرآن مجید، اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ کبھی اس کو آپ چلے صحابہ سے ہی ثابت کر کے دکھا دیں کہ صحابہ جب کسی سے ملتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن نے خاص کیا ہے یا صحابہ نے خاص کیا، کسی نے خاص نہیں کیا ہے، اب بعد کے زمانے کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پھر جو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ٹائٹل دے دے وہی استعمال کرنا چاہیے، مجھے یہ بتائے کہ قرآن نے یہ ڈیفینیشن کہاں پہ کی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اے مومنو تم صحابہ کہا کرو، بلکہ قرآن ان لوگوں کو نام دیتا ہے مؤمنین، مفلحین، متقین، ان کو ٹائٹل دیتا ہے مہاجرین اور انصار۔ آپ مہاجرین، انصار، مؤمنین کو چھوڑ کر، قرآنی ٹائٹل کو چھوڑ کر آپ اس میں اپنے طرف سے استعمال کرتے ہیں نا صحابہ۔ یہ قرآن میں ہے اس ٹائٹل کو اس طرح کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں وہ صحابہ کرام ہیں؟ کسی ایک آیت میں بتا دیں مجھے، پورے قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود لوگوں کو تم صحابہ کہو، اور صحابہ کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے کہ جو ایمان لے آئے، رسول اللہ کو دیکھے ایمان کی حالت میں، اور اسی پر ان کا انتقال ہو جائے، اور اگرچہ درمیان میں وَلَوْ تَخَلَّلَتِ الرِّدَّةُ، اگرچہ درمیان میں ارتداد ہو جائے۔ ابن حجر اسقلانی نے یہی تعریف کی، ڈیفینیشن کی ہے۔ پورے قرآن میں اس ڈیفینیشن کے ساتھ یہ لفظ، یہ ورڈ استعمال نہیں ہے۔ وہاں کیا ورڈ استعمال ہے؟ مؤمنین، متبعین، مہاجرین، انصار، یہ استعمال ہے۔ تو آپ اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل مؤمنین، مہاجرین، انصار، اس کو چھوڑ کر آپ یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بتائیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہے، معیت، جس نے رسول اللہ کی مدد کی، معیت، صرف پاس بیٹھنا نہیں، معیت ساتھ ہونا، اور پھر آگے ان کی خصوصیات بیان کی۔ اور وہ لوگ بھی جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کے لیے ہجرت کی ہے، جنہوں نے آپ کے لیے نصرت کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، ان لوگوں کے لیے قرآن کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب اس کا جواب آپ کے لیے، یہ سوال آپ کے لیے اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اچھا آگے سنیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ آ جائے تو اس لفظ کا استعمال قرآن میں کیسے ہوا، حدیث میں کیسے ہوا، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ درست حدیث، صحیح حدیث، لیکن ذرا غور کریں اس حدیث میں 3 باتوں پر بڑے اختصار سے۔ من کنت مولا ہوں، صرف مولا لفظ نہیں آیا، مولا ہوں، فہذا علی مولا ہوں، یعنی یہ الفاظ صرف مولا لفظ نہیں ہے، ساتھ اس کے ضمیر ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے۔ تو یہ عربی ایک ایسی چیز ہے جس طرح زیر زبر کے بدلنے سے بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح کسی لفظ کے ساتھ استعمال کرنا اور کسی لفظ سے ہٹا کر استعمال کرنے سے بھی بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب تم استعمال کرتے ہو تو اکیلا مولا استعمال کرتے ہو، مولا ہوں نہیں کہتے۔ تو جب تم اس کو کاٹ کر بیان کرتے ہو تو اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے، اور جب تم ملا کر بیان کرتے ہو اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ یہ مولوی صاحب، یہ بات میں آپ کو بتانے چاہ رہا تھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یقین کریں یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ لوگ، رسول اللہ نے تو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حضور نے فرمایا مولا فرمایا ہے، اور آپ لوگ مولا علی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف آپ ضمیر ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے نا۔
یار میں مولوی صاحب آپ کی علمیت کے اوپر قربان جاؤں. کس مدرسے سے آپ نے ڈگری لی ہے؟ کس مدرسے میں, کس فرقے کے ہیں آپ؟ کس کمپنی کے آپ ایجاد کرتے ہیں؟ مجھے وہ کمپنی بتائے ضرور, میں وہاں سے جا کر آپ کی پروڈکشن, آپ کی مینوفیکچرنگ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں سے جوڑے ہیں بھائی یہ چیزیں. واللہ باللہ اگر ہم اس کو ہم ہٹا کر, یعنی مولا ہو اس کا معنی ہے, یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا اس کے بارے میں کہوں. سمت رد واللہ, واللہ سمت رد واللہ. دیکھیں بات یہ ہے, من کنت مولا فہذا علی المولا, وہ ضمیر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں, مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں, فہذا علی مولا ہوں, علی اس کے مولا ہیں. تو حدیث میں اضافت ہوئی ہے, یعنی اگر آج میں یہ کہتا ہوں مولا علی تو اس کا معنی ہوتا ہے مولایا, میرے مولا. مولا ہوں حضور نے جب غدیر میں یہ فرمایا نا جس کا مولا, تو آج اگر 1500 سال بعد ہمدرد کراچی میں بیٹھ کر یہ اقرار کرتا ہے علی میرا مولا ہے, تو یہ ہو میں شامل ہے. سمجھ آئی بات؟ عتیق الرحمان علوی صاحب اقرار نہیں کرنا چاہتے تو وہ ہو میں شامل نہیں ہے. یہی بات ہے, اتنی سی بات ہے. ہو رسول نے لگا کر مولا ہو, من کنت مولا ہو, جس کا میں مولا, کسی زمانے میں ہو, کسی زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی باقی یہ ہے کہ شاندار بات آپ نے کی ہے, شاندار, یعنی مطلب اس کے اوپر جسے کہنا چاہیے حد پار کیا آپ نے نا, سنتولن برابر کیا ہے آپ نے ہر چیز کا, یہ بالکل زبردست قسم کے. تو اس کو کہتے ہیں لیول, یہ لیول ہے آپ کا, آپ کے لیول میں ہم نہیں پہنچ سکتے. ہاں اگر یہ علم ہے نا تو اس لیول میں ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پناہ دے, ایسے لیول سے پناہ دے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی ایسی کوئی, اصل میں لوگ بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ, ان کو مطمئن کرنا, مقتدیوں کو بتانا آپ کے سامنے یہ تھا, بس وقت نہیں تھا زیادہ, بتانا یہ تھا کہ یہ اپنے مقتدیوں کو کیسے جاہل بناتے ہیں, کس طرح سے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. مطلب من کنت مولا ہو فرمایا ہے, تم بھی ہو کہو, فہذا علی مولا ہو, چلے ٹھیک ہے, اگر ہو کہنا چاہیے تو آپ بھی کہتے رہے مولا ہو علی, یعنی آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں عتیق الرحمان علوی صاحب مولا ہو, اس کا مولا, یعنی جس من لگا ہوا ہے نا اس میں موصول ہے. اب میں آپ کو ساری النحو سکھاؤں, میں آپ کو مغنی لبیب ابن ہشام انصاری کی یا ابن عقیل میں آپ کو پڑھاؤں, اس ٹائم نہیں ہے اس کا. بہت شکریہ, السلام علیکم.